تمام تعریفوں کا محور رب باری تعالیٰ کی ذات اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یوٹیوب کے ویئرز، سبسکرائبرز سب کو سلام، تسلیم، آداب۔ عید کے لغوی معنی اور لفظی معنی کیا ہیں؟ ہر وہ دن، ہر وہ یوم جو مناقبت اور فضیلت سے تعلق رکھتا ہو اسے عید کہتے ہیں۔ ہر وہ دن، ہر وہ یوم جو مناقبت اور فضیلت سے تعلق رکھتا ہو، کسی اللہ کے ہادی ہدایت اور حجت سے ریلیٹڈ تعلق رکھتے ہوئے، وہ عید کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آئی عید کیا ہے؟ عید کیا ہے؟ عید ہر وہ دن جو فضیلت اور مناقبت سے تعلق رکھتا ہو، کسی ہادی سے متعلق، وہ عید کہلاتا ہے۔ اب اگلا سوال کہ کیا عیدیں دو ہیں اسلام میں؟ تو اس کا بڑا معقول جواب ہے کہ قرآن پاک، فرقان حمید، کلام الہی، کتاب اللہ میں کہیں بھی دو کا عدد، دو کا نمبر، دو کا عدد کہیں نہیں آیا عید کے لیے۔ اگر دو کا عدد، نمبرز کہیں مینشن ہوتے کہ اتنی عیدیں اور اتنی نہیں، کتاب اللہ میں، کلام الہی میں، تو پھر ہم یہ کہتے عیدیں صرف دو ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب آئیے کہ اگر عیدیں صرف دو نہیں ہیں تو پھر باقی عیدیں کیسی ہیں؟ عیدیں کیوں ہیں؟ اس کی دلیل ہے عید میلاد النبی، عید غدیر، عید مباہلہ، عید نوروز، عید شجاع، عید نوی جسے کہتے ہیں، اور عید زہرا بھی، عید نوی بھی، عید شجاع بھی، عید زہرا بھی۔ ویسے تو اور بھی مناقبت کے ایام ہیں، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، 14 معصومین علیہ السلام پنجتن پاک، شہدائے کربلا کے حوالے سے۔ اب رہی بات، کچھ الزامات یہ لگتے ہیں کہ عیدیں تو صرف دو ہیں، قرآن پاک میں دو کے عدد کا، دو کے نمبر کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے۔ اور اس طرح تو ایک دلیل اور بھی دوں گا کہ جمعے کا دن، جمعے کی شب، سورۃ الجمعہ، سورہ جمعہ کی روح سے اور احادیث کی روح سے، فضیلت و مناقبت کی روح سے، جو کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اشارے دیے، تو پھر تو نماز جمعہ، دن جمعہ، وہ بھی عید کا دن ہے۔ کیا عید کا دن نمازوں سے مشروط ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے عید کے لفظی معنی بتا دیے، اس میں کہیں بھی نماز نہیں آ رہی۔ نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے، شرعی حکم ہونے نہ ہونے سے، نہ تمام عیدیں برابر ہوتی ہیں اور نہ نماز سے عید ثابت ہوتی ہے۔ عید تو مناقبت اور فضیلت سے ثابت ہوتی ہے۔ ہاں، شرعی روح سے بعض عیدوں میں نمازیں ہیں اور بعض عیدوں کا نمازوں سے تعلق نہیں، البتہ اس میں بھی مستحب نمازیں ہیں اور وظائف ہیں، زیارتیں ہیں اور دعائیہ کلمات ہیں۔ کلیئر ہوا؟ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ اگر باقی بھی عیدیں تو وہ عیدیں کیسے ہیں اور کیوں ہیں؟ آئیے، جب بھی اہل بیت علیہ السلام میں، گھرانہ رسول میں، اطرت آل میں، محمد و آل محمد علیہ السلام میں کوئی عید کا دن آیا، جیسے عید میلاد النبی، جیسے عید غدیر، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس میں کتنا بڑا صحابہ کا مجمع، صحابہ کا کثیر مجمع حجۃ الوداع سے واپس لوٹتے ہوئے، اور علی کو کندھوں پہ بلند کرنا، من کنتو مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا، میں آقا، میں سردار، اس کا علی مولا، علی سردار، علی آقا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ دلیل یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے عید غدیر ہو، عیسائی نجران پادریوں کے مقابلے پر پنجتن پاک کا مباہلہ کے میدان میں مناظرے کے لیے جانا ہو، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ عید نوروز، عید نوی، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی اس کا تعلق کسی خاص حلقے یا فقہ یا نظریے سے نہیں ہے، کیونکہ آپ مرکز آل محمد اولاد رسول علیہ السلام سے دور رکھا گیا آپ کو،
یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ، مالکی، شافعی، احمد بن حنبل تو پیشوا امام ہیں، امت کے رہبر امام، اور یہ چاروں امام تو خود 12 اماموں کے متعلق یا جن جن کی انہوں نے خاص طور پہ پیروی کی، شاگردی اختیار کی، ان کے متعلق کہتے ہیں کہ نہ ایک عبادت میں ان کے خلل آیا، نہ یہ غیر معصوم غیر طاہر ہے، نہ یہ غلطی اور گناہ کر سکتے ہیں، اور انہی سے ہم نے سارا دین لیا اور سیکھا۔ تو جب چاروں امام اربعہ نے یہ خود کہہ دیا تو 12 اماموں کو ہدایت اور حجت امت نے کیوں نہیں بنایا؟ اب یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ چلو غدیر کے متعلق اب ہمیں اویئرنیس اور گائیڈنس بہت بڑے پیمانے پہ ہونے لگی، کیونکہ ہمارے علماء بھی بیان کرنے لگے، باغ فدق کے معاملات بھی اب بیان ہونے لگے امت میں، مباہلہ بھی اب ہمیں سمجھ میں آنے لگی، واقعہ کربلا کا پیغام بھی اب بہت عام ہو گیا امت میں، اور واقعہ حرہ جنت البقیع۔ لیکن یہ عید نوروز کیا ہے اور یہ عید نبی کیا ہے؟ کیا یہ کسی ایک حلقے کو منانی چاہیے؟ پہلے میں عید غدیر پہ آ جاؤں۔ جب عید غدیر ہوئی تو اہل بیت علیہ السلام، محمد و آل محمد میں میٹھے پکوان بھی پکے، دسترخوان بھی بچھا کے لوگوں کو کھلایا گیا، قرب و جوار کے، نیا لباس، نئے کپڑے، نئے لباس اہل بیت علیہ السلام نے زیب تن کیے، اور سیدانیوں نے اہل بیت کی گلے لگ کے مبارکبادیں دیں، اسی طرح مردوں نے اہل بیت کے گلے لگ کے آپس میں مبارکبادیں دیں۔ تو کیا یہ عید کا دن نہیں کہلائے گا؟ رسول اللہ کی ولادت کے دن کو لے کر، ایام کو لے کر 17 ربیع الاول، اب امت نے کیونکہ راوی اسلام سے روایتیں لیں تو کبھی وہ 8 ربیع الاول، کبھی 12 ربیع الاول، کبھی 14 ربیع الاول، اس پر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن آل محمد اولاد رسول علیہ السلام میں 17 ربیع الاول ولادت کی تاریخ ہے، اور ایک اور صادق امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی بھی ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسی فضیلت اور مناقبت کا دن آیا، اہل بیت نے میٹھے پکوان بھی پکائے، دسترخوان بھی بچھایا، لباس بھی زیب تن کیے، اور مستحب نمازوں کے اور وظائف و زیارتوں کے پڑھنے کا بھی حکم دیا، اور ایک دوسرے کے گلے بھی لگے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اسی کو عید کا دن کہتے ہیں، عید الميلاد النبی، عید غدیر، من کنتو مولا فاز علی المولا، عید مباہلہ، نجران پادریوں کے مقابلے پر جانا۔ جی اس میں بھی یہی صورتحال گھرانے اہل بیت میں رہی، عید منانے کی۔ اور اس کے بعد اب آئیے نوروز اور عید نبی، عید شجاع، عید زہرا، جسے 9 ربیع الاول کہتے ہیں، اس کو بھی واضح کرتا ہوں۔ اور 9 ربیع الاول شاید محرم ختم ہونے کی خوشی میں مناتے ہیں، نہیں بھائی، کیونکہ آپ مرکز اہل بیت سے دور رہے، اولاد رسول اطرت معصومین طاہرین سے دور رہے۔ 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول کو حضرت خدیجہ اور رسول اللہ کا نکاح عقد ہوا، تو حضرت فاطمہ زہرا 9 ربیع الاول کی جب شب لگنے والی ہوتی تھی، تو 10 ربیع الاول کی شب لگنے والی ہوتی تھی تو آپ محفل میلاد منعقد کرتی تھی جب تک آپ حیات رہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور مدینے کی عورتوں کو، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، اور اس میں 3-4 علاقے اور شہر شامل تھے، لیکن بنیادی طور پہ مدینے کے حوالے سے یثرب نام زیادہ منسوب ہے، لیکن اس میں اور علاقہ جات بھی آتے تھے۔ اہل مدینہ کی عورتوں کو دعوت دی جاتی تھی، اور وہ سیدہ کے دروازے پر آتی تھیں، دسترخوان بچھا کر انہیں کھلایا جاتا تھا، تناول کیا جاتا تھا رزق، اور حضرت فاطمہ محفل میلاد منعقد کرتی تھی، قصیدہ خوانی کرتی تھی رسول اللہ اور اپنی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ کو لے کر۔ جی تو 9 ربیع الاول شیعہ صرف محرم ختم ہونے کی خوشی میں نہیں کرتے۔ دوسری روایت معصومین طاہرین علیہ السلام سے جو ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی امامت کی تاج پوشی ہوئی۔ جی امام حسن عسکری والد اور نرجس خاتون والدہ۔ جی اب یہ تو ظاہر ہے مرکز اہل بیت سے جو لوگ جڑے رہیں گے، مولائی مومن سنی بھی، وہی سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بعد میں پردہ غیب کی علامات اور روایتیں وہ علیحدہ ہیں امام مہدی کے حوالے سے۔ تیسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ کے لشکر کو فتح یابی ہوئی اور فرعون کے لشکر کو شکست ہوئی اللہ کی نصرت سے، تو اہل بیت علیہ السلام میں 9 ربیع الاول کی یہ بھی روایت منسوب ہے۔ اور امیر مختار نے دشمنان اہل بیت سے احتساب لیا، حساب کتاب لیا، وہ اسی دن لیا اور کٹغرے میں کھڑا کیا دشمنان اہل بیت کو امیر مختار نے 9 ربیع الاول۔ امام سجاد کے پاس قبیلہ بنی اسد کے عورتیں اور مرد آئے اور کہا کہ ہمیں رخصت دیجیے، ہم اپنے گھروں کو لوٹ چلیں، آپ کا غم
تا قیامت کا ہے آپ کی پرساداری، لیکن ہمیں اپنے گھروں کو لوٹ جانا ہے، اور مصروفیات عمل بھی ہے زندگی کی، اور اپنی بیٹیوں کا رشتہ بھی طے کرنا ہے جو کہ خوشی اور شادی کا موقع ہوگا۔ تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم سوگ اور غم کو بڑھا لیں؟ تو امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، فرزند حسین نے کہا یہ سارے معاملات میں 9 ربیع الاول، عید زہرہ، عید شجاع، عید نوی کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ ہاں تم لوٹ جاؤ، ٹھیک ہے تم نے ہمارے غم اور پرساداری میں ہمارا ساتھ دیا، ہمارے غم میں، لیکن یاد رکھو جب تم شادی کرنا تو ہمارے پیاروں کے نام پر ایک نوحہ پڑھ لینا، نوح کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، غموں کے عالم پرساداری میں نوح کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے نوحہ خوانی کر لینا، اور جب پانی پینا تو میرے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد رکھ لینا، اور یہ ضرور کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ تو ظاہر ہے غم اور سوگ کو بڑھانے کا اجازت امام سجاد نے دی، لیکن یہ فوراً ہی 1 سال کے اندر نہیں ہوئی، یہ باقی آنے والے سالوں میں ہوئی۔ عید زہرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ میلاد منایا، حضرت فاطمہ زہرا نے میلاد کا اہتمام کیا رسول اللہ اور حضرت ختیجہ کے نکاح کے عقد کو لے کر۔ عید شجاع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ امیر مختار نے دشمنان اہل بیت سے احتساب لیا اور انہیں کٹہرے میں کھڑا کیا، ٹھیک ہے۔ اور عید نوی 9 ربیع الاول کے دن سے منسوب، جس میں نے 2 معاملات، امام مہدی کی تاج پوشی اور فرعون کے لشکر کو شکست، اور امام سجاد کا سوگ بڑھانے کا حکم دینا۔ اب آئیے نوروز، ہر وہ نیا روز، نیا دن جو فضیلت اور مناقبت سے تعلق رکھتا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے نوروز۔ اس میں ظاہر مختلف معاملات ہیں۔ امام عالی مقام، امام حجت حضرت علی بن ابی طالب کی مقام امامت کی تاج پوشی اہل بیت علیہ السلام میں۔ اب سمجھ میں آئی مومنین کیوں اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں نوروز کو۔ اور رسول اللہ پر پہلی وحی، اللہ کا زمین بچھانا، سورج کی پہلی روشنی، پہلا کرن کا زمین پر پڑنا، اور جنوں کا رسول اللہ کی اتباع کرنا، اسی نوروز سے مشروط ہے۔ آل محمد علیہ السلام میں، اہل بیت اطرت آل علیہ السلام میں پتہ چلا۔ تو جب بھی یہ عید میلاد النبی، عید غدیر، عید مباہلہ، عید نوروز اور عید زہرہ کہیں یا عید شجاع یا 9 ربیع الاول آتی تھی، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مستحب نمازوں کا بھی حکم دیتے تھے، وظائفوں، زیارتوں کا بھی، نیا لباس بھی پہنتے تھے، ایک دوسرے کے گلے بھی لگتے تھے، دسترخوان بھی بچھاتے تھے، اہل مدینہ والوں کو بھی دعوت دیتے تھے۔ سمجھ میں آئی؟ کلیئر ہوا۔ اور شریعت میں ہر نمازوں کا معاملہ فرض اور واجب اور مستحبات کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ علیہ تعالی رسول الکریم، اما بعد۔